حسین کے بعد سوال یہ ہے کہ صبر کن کے ساتھ تھا اور عیاشی اریانی کن کے ساتھ تھی؟ جس کیمپ میں شراب پی جا رہی ہو، اونٹ ذبح کیے جا رہے ہوں اور جشن کا سما ہو، جشن منایا جا رہا ہو، اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف خیمے جلائے جائیں اور ایک طرف صبر کی انتہا ہو اور دوسری طرف جشن ہو، مجھے بتائیے اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ اور وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ لوگوں، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، ان اللہ مع المصلیین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، الحم سے والناس تک پورے قرآن کے اندر اللہ کی عزت کی قسم، پورے قرآن میں رب نے ان اللہ مع المصلیین نہیں فرمایا کہ بے شک میں اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن صبر کی باری آئی، میرے رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جن کے ساتھ صبر ہے میں اللہ انہی کے ساتھ ہوں۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ حسین کے ساتھ ہے، حسینی لشکر کے ساتھ ہے، حسین کے خاندان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یاد رکھ لو کربلا کے بعد صبر حسین کے ساتھ ہے، صبر امام زین العابدین کے ساتھ ہے، اور صبر پاک بیویوں کے ساتھ ہے۔ اور اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے کائنات میں یاد رکھ لیں، ایسی کوئی دلیر بیٹی نہیں ہو سکتی جیسے علی کی بیٹی ہے، یاد رکھ لیں، بہادری بھی ان پر فخر کرتی ہے، یاد رکھ لیں، اور صبر بھی ان پر ناز کرتا ہے۔ یہ کون ہے میں بتانا چاہتا ہوں، سنو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 10 محرم الحرام کو ہاتھ میں لاٹھی لے کر جو 72 لاشوں کا پہرا دے رہی تھی، یہ وہ شہزادی ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ آقا جب نماز پڑھاتے تو کبھی حسن آتے کبھی حسین آتے، حسن اوپر بیٹھتے تو ادھر سے دوڑ کر حسین آتے، تو حسین کہتے حسن تو نانے کی پشت سے اتر جا، تیرا ٹائم مکمل ہو گیا، اب مجھے سواری کرنے دے۔ حسن کو اتارتے، حسین بیٹھتے مصطفیٰ کی پشت مشت مبارکہ پر، مصطفیٰ کی مور نبوت پر، اور حضور پیار سے فرماتے لے حسین۔ حسین عرض کرتے یا رسول اللہ، جب لوگ سواری پر بیٹھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں لگام ہوتی ہے، گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، اونٹ کی لگام ہوتی ہے، سرکار مسکرا کر فرماتے حسین لے میری زلفوں کو لگام بنا لے۔ اتنے لاڈ، اتنے پیار۔ اور پھر حسین بیٹھتے تو زینب چھوٹی تھی، زینب چھوٹی تھی، یاد رکھ لیں، ایک بہن بھائیوں میں بڑا پیار ہوتا ہے۔ اب پہلے حسین آئے، آب و گل میں قدم رکھا، پھر اس کے بعد زینب آئی، تو اب یہ آگے پیچھے جو ہے رشتہ ہوتا ہے بڑا کلوزری ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم میں پڑھ کر اس پر حیران رہ گیا کہ شہزادی زینب آتی تو فرماتی بھائی حسین نانے کی پشت سے اتر جا، اب میری باری ہے۔ جیسے لاڈ سے مصطفیٰ نے حسین کو پالا، ویسے میرے مصطفیٰ نے زینب کو بھی پالا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تک رہی تھی کہ یہ میری پالی ہوئی زینب، فاطمہ کی لخت جگر، علی کے لخت جگر، حسین کی بہن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میدان کربلا میں صبر کی نئی تاریخ رقم فرمائے گی۔ اور حضور اس امتحان کے لیے تیار فرما رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بھائی کے ساتھ رہتی، ہمیشہ بھائی کے ساتھ رہتی، اور جب کبھی کام کاج سے باہر جاتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے پریشان رہتی، دروازے میں تکتی رہتی کہ میرا بھائی حسین کب آئے گا۔ اور فاطمہ الزہرا پوچھتی، فرماتی کہ بیٹی کیا وجہ ہے؟ حسین گھر سے باہر جاتا ہے تو زینب تو بھائی کا راہ تکتی رہتی ہے۔ کہا امی جان میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی، پر میں حسین جاتا ہے باہر، میں راستہ تک رہی ہوتی ہوں میرا بھائی کب آئے گا۔ یہ اتنا بھائیوں میں قرب۔ اور میں اس بات پہ جہاں پڑھتے پڑھتے تاریخ کے اندر میں رک گیا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ کے ساتھ، تو اس وقت
خامد کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نکاح پڑھا رہے ہوں تو اس وقت کوئی نہ کوئی خاص شرط ہوتی ہے، اور آج بھی نکاح فارم کے اندر لکھیں تو 18 نمبر خانے کے اندر خاص شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ اب خاص شرائط کے اوپر مور تصدیق ثبت کر رہا ہوں۔ آپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، عذر شریعت محمدی میں خاص شرط نکاح کے وقت متعین کرنا یہ سنت علی ہے علیہ السلام، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی زینب کا نکاح پڑھا رہا ہوں، میری ایک ہی شرط ہے، سن لیں۔ فرمایا میری بیٹی زینب جب دل چاہے اپنے بھائی سے ملنے آ سکتی ہے، جب دل چاہے زینب حسین سے ملنے آ سکتی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں ابا علی مجھے یہ شرط قبول ہے، میں شرط قبول کرتا ہوں کہ جب زینب کا دل چاہے اپنے بھائی حسین سے ملنے جا سکتی ہے، میں روک ٹوک نہیں کروں گا۔ اور خدا کی قسم میں منبر پر بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ ولایت کو تک رہا ہوں۔ نکاح کے وقت یہ شرط رکھی کہ جب دل چاہے زینب اپنے بھائی حسین سے ملنے جا سکتی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے نکاح ولایت سے تکا، کہا جب کبھی میرا حسین سفر پر جائے، اگر بہن زینب سفر پہ ساتھ جانا چاہے تو تو خامد ہیں، اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تم بہن زینب کو روکے گا نہیں، زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے روکے گا نہیں۔ میں تاریخ اس بات پر آ کر پڑھتے پڑھتے بحیثیت عالم دین ریسرچ سکالر ہونے کے رک گیا، میرے آنسو نہ تھمے۔ میں نے کہا علی تیری نگاہ کو بھی سلام، کہ نگاہ تک رہی تھی نگاہ ولایت کہ ایک وقت ایسا آئے گا حسین سفر کرے گا، تو یہ نکاح کے وقت شرط رکھی، فرمایا زینب ساتھ جانا چاہے تو روکے گا نہیں۔ عبداللہ نے شرط کو قبول کیا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب شہزادہ حسین نے مدینے کو چھوڑا۔ نام لینا بڑا آسان ہے، حاجی امجد صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے، حاجی بشیر صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں ان سے پوچھئے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں اپنی حالت بتاتا ہوں، اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے۔ اور حالت یہ ہوتی ہے، حاجی صاحبان سے پوچھئے، واللہ جب آخری دفعہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، جب آخری دفعہ حضور کی معجزہ شریف کے سامنے جاتا ہے حاجی، آخری سلام کرتا ہے، پاکستان کی طرف پلٹتا ہے تو خدا کی قسم کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ جیسے بچہ تڑپتا ہے نا کہ ماں کی گود سے کوئی چھین رہا ہو، تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے، ارے کہاں پاکستانی حاجی تیرا عشق مصطفیٰ، اور کہاں حسین کا عشق مصطفیٰ۔ اور پھر وہ اتنا بڑا آستانہ عالیہ، حضرت صاحب آج جتنے گدی نشین ہیں ہمارے پیران اعظام، یہ صدقہ کھا رہے ہیں اپنے بڑوں کا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ جو گدی نشین ہے نا، وہ کہتے ہیں جی فلاں کا میں جناب پوتا ہوں، فلاں کا نواسا ہوں، فلاں کا جناب میں بیٹا ہوں۔ اب وہ گدی نشین، گدی کے مالک دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کاروبار ہے، کسی کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، سب سے بڑی گدی وہ گنبد خضرا ہے، سب سے بڑا آستانہ عالیہ وہ مکین گنبد خضرا کا ہے، اور امام حسین اس گدی کے مالک ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا تھا، اے فاطمہ فالہ جرتی و جودی، فرمایا میں محمد یہ سند عطا فرما رہا ہوں کہ میری گدی کے بعد میرا شہزادہ حسین وارث ہے۔ اور حسین اس گدی کو چھوڑ کر، علامہ نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ارے وہ رسم شبیری نبھانے کا وقت آیا تو شہزادہ حسین کیسے نکلا ہوگا، کیسے دل پر ہاتھ رکھا ہوگا، کیسے اماں فاطمہ کی قبر پر سلام کیا ہوگا۔ میں یہ آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ صبر کا امتحان ہے۔ صبر کا بھی آپ بیٹھے ہوئے نا راجہ جنگ میں، اگر آپ سے کہا جائے یہ ذرا راجہ جنگ چھوڑ دیں، آپ لاہور چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، تو میں نے اچھے خاصے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہاں ہماری قبریں ہیں، جدی پشتی آباء و اجداد ہے، جو مزہ یہاں کا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا حسین سے پوچھو نا، جنہیں مدینے سے اتنا پیار، مکے سے پیار، مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، اور صبر کا امتحان پہ امتحان ہوتے رہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ نے جو صبر کی ایک تاریخ رقم کی، اور کائنات میں قیامت تک آنے والی عورتیں آپ سے صبر کی خیرات پاتی رہیں گی، صبر کی روشنی پاتی رہیں گی، اور مینارہ نور ہیں آپ۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ وقت، شام کا وقت، آپ جب لاٹھی لے کر پہرا دے رہی ہیں نا، اور ایسے ایسے منظر بھی پیش آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں آتا ہے کہ آپ مجسم شکل میں برقع لے کر آپ سواری پر آئیں، اور آپ نے خود دیکھا کہ سوار آ رہا ہے، آپ نے آواز لگائی، اے سوار رک جا، رک جا، ادھر نہ آ، اس لیے کہ یہاں گلشن نبوت کے پھول بکھرے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہیں، اور گھوڑے کو روک لے، تیرے گھوڑے کے سم کسی لاش کو تکلیف نہ دیں۔ آپ نے جب آواز دی رک گیا، اور آپ قریب گئیں تو پوچھا، اے برقع پوش خاتون آپ کون ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، آواز آئی، فاطمہ پہچانتی نہیں؟ میں تجھے دودھ پلانے والی فاطمہ الزہرا ہوں، محمد مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، تیری اماں ہوں۔ فرمایا زینب پہچانتی نہیں؟ آج میں دیکھنے آئی تھی کہ میرے دودھ پینے والی زینب آج پہرا کیسا دے رہی ہے۔ وہ تو مجسم صورت تھی، دلاسہ دے کر چلی گئی، اور وہ وقت آج مجھے بتائیے کہ آج کسی کی بیٹی میں یہ جرت ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہاتھ میں لاٹھی لے کر یہ منظر پیش کرے؟ نہیں، تو ماننا پڑے گا یہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ اور آپ نے نہ بال نوچے، نہ سر پہ خاک ڈالی، اور پھر خیمے بھی جلا دیے کہ سارا کچھ ہوا، اور یہاں تک کہ بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس مشکل گھڑی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تاریخ کا ایک ورق اس بات پر گہد عادل ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے، اور اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے شدت بخار ہو تو آپ پٹیاں کرتے ہیں، وہاں پٹیاں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تو تصور نہیں ہو سکتا، وہاں تو علی اصغر کے منہ میں ایک چمچ پانی کا نہیں ہے، ایک چمچ بھی، ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، اور وہاں یہ عالم، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تڑپ رہے ہیں، شدید بخار ہے۔ اور اس منظر کو مجھے بتائیے، یا شکستہ دل ہو، جس کا دل ٹوٹا ہو نا، کبھی اس کا تجربہ کرنا ہو، اس کو دیکھے جس کا باپ فوت ہو جائے نا، جس کا باپ فوت ہو جائے، سرکار نے فرمایا بیٹا جیسا بھی ہے نا، جنازہ باپ کا خود پڑھائے۔ یا رسول اللہ راز کیا ہے؟ فرمایا جب بیٹے کا دل شکستہ ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، زخمی دل ہوتا ہے، جب اس کے منہ سے نکلتا ہے آنسو بہتے ہوئے، مولا میرے باپ کو بخش دے، اللہ بخش دیتا ہے۔ شکستہ دل، میں نے بتاؤ، اگر ایک جس کا باپ فوت ہو جائے، ایک لاش ہو، وہ شکستہ دل ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، زخمی دل ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اللہ ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے القاء فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی ان لوگوں کی دعوت کیا کر، گھر پہ بلایا کر ان کو جو شکستہ دل ہیں، کہ میں اکثر شکستہ دلوں کے ہاں مہمان ہوتا ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ لمحے، وہ گھڑیاں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کی طرف منہ کیا اور عرض کی یا رحمت للعالمین۔ یہ جو آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی میرا یا کسی مولوی کا ایجاد کردہ نہیں، تذکرۃ الحسین فی لسان زین العابدین، امام زین العابدین نے عرض کی یا رحمت للعالمین ادرکنے زین العابدین۔ یا رسول اللہ یہ دیکھو آپ کا شہزادہ زین العابدین، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں اور شدید بخار ہے، اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ ھذا حسین، آپ کی پشت پر سواری کرنے والا حسین بے گور و کفن پڑا ہے۔ اور یہی آواز سن کر زینب رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ کھڑی ہوگی، انہوں نے بھی مدینہ کی طرف منہ کیا اور عرض کی نانا جان یہ دیکھو آپ کا پالا ہوا حسین بے گور و کفن پڑا ہے، جس کے گلے کو چوستے تھے آپ،
جس کی حلق کو چومتے تھے، زبان کو چوستے تھے، آج وہ آپ کا شہزادہ حسین، اس کے اوپر خاک اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے۔ اور یہ منظر یاد رکھ لیں، خود امام زین العابدین اور خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے زبان سے بیان کرتی ہیں، اور اس پر سب سے بڑے گواہ تو خود امام زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ دیے اور اپنوں کو دفنا دیا، اور پھر آگے منظر رات شام کا وقت ہو گیا، یہ 10 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو شام کا وقت ہو گیا، رات کے وقت۔ اور اصول یہ تھا کہ کوفہ کا دروازہ جو ہے نا وہ بند ہو جاتا تھا، 4 دیواری تھی بالکل اور ایک گیٹ تھا، اور اس وقت اصول یہ تھا کہ جو ہی مغرب کی اذان ہوگی، شام ہوگی، اس وقت جو ہے نا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اندر نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے۔ صبح کی اذان ہوگی تو گیٹ کھلتا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے 10 محرم الحرام کو جب پہنچے تو آگے دروازہ تو بند ہو گیا، اب یہ گیٹ کے آگے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہ خولی جو ہے یہ بدبخت مشورہ کرنے لگا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس سر حسین ہے، اور ایسا نہ ہو کہیں بغاوت ہو جائے اور آ کر جو ہے نا ہم سے چھین لے کر لے جائیں، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد جو ہے ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اب کیا کریں؟ اس نے کہا تیرا ڈیرا باہر ہے خولی، ایسا کر تو اپنے گھر میں چلا جا۔ خولی اس بات پر ایگری ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ڈیرے پر جا رہا ہوں، اپنے گھر میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور اس ظالم نے کس حال میں سر حسین لیا، تھیلے میں ڈالا اور گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا، اور وہ ظالم جو ہے خولی اپنے گھر میں لے کر گیا۔ جب گھر میں لے کر گیا تو اس کی بیوی نوار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی تھی۔ اب میں اس کی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قسمیں کھا کر کہا کہ وہ میرا خامند ظالم خولی جہنمی جو ہے، جب سر حسین لے کر آیا تو میں نے پوچھا کس کا سر ہے؟ کہا باغی کا ہے۔ اب اس نے جہاں رکھا محفوظ جگہ پر وہ چھپا کر رکھا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے گھر میں تندور تھا روٹیاں لگانے والا، اس تندور کے اندر جا کر ظالم نے رکھ دیا، اوپر گھڑا دے دیا، بند کر دیا، اور اس کی نظر پڑ گئی نوار کی، اور وہ کہتی ہے کہ جب یہ ظالم کھانا کھا کے سو گیا، مر گیا، دفع ہو گیا، سو گیا، تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور مجھے اس تندور کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پرندے طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رات کے وقت جو منظر دیکھا نوار نے، خولی کی بیوی، میری بات دشمن ہے نا، دشمن کی بیوی ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، میں دشمن کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ خولی جو دشمن ہے، سر لے کر آنے والا ہے، اور اس کی بیوی نوار جو ہے وہ کہتی میں نے منظر کیا دیکھا؟ کہا چھوٹے چھوٹے پرندے سرے اس اپنا تندور کے ارد طواف کر رہے ہیں۔ پھر میں نے منظر دیکھا، ایک دم تندور سے لے کر عرش تک نور کا حالہ ہے، نور کے حالے نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور کہتی ہے میں گئی، قریب گئی، اور آنسو نہیں تھم رہے تھے، میں نے جرت کی، گھڑا اٹھایا اور سر حسین کو لیا اور خود لائی، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، صاف کیا، خوشبو لگائی، اور ساری رات وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو کر آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہی۔ اور اس کے بعد صبح کی اذان ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا خولی بس، آج کے بعد تیرا میرا بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ ظالم لوگوں کے خامد گھروں میں جداد لاتے ہیں، سونا چاندی لاتے ہیں، تو نواسہ رسول کا سر لایا ہے، تیرا میرا تعلق ختم۔ یہ یاد رکھ لیں، جو ظالم ہوتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اب گھر میں اگر یاد رکھ لیں، گھر میں اگر بیوی بچے لڑتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ گھر میں داخل ہو، گھر میں سکون ہو، ہر طرف عزت و امن ہو، یاد رکھ لیں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اب یہیں سے رب کائنات انتقام لے رہا ہے، اور انتقام شروع ہو گیا۔ اور آگے پھر کیا منظر ہے؟ اب صبح کی اذان ہوئی تو اسے سر لیا اور یزید بدبختی پاس گیا، اور یزید نے بڑا ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا، یہ یاد رکھ لیں، یہ باقاعدہ کتاب میں میرے سامنے ہے اس وقت تاریخ کی، اور بتانا چاہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد یہ بدبخت بد نصیب جسے خود یزید نے کہا تھا کہ نعمان بن بشیر، یاد رکھ لیں شہادت امام حسین سے پہلے بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا، یزید کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں اس پر بڑی دلیل دے رہا ہوں آپ کو،
یزید نے کہا عبید اللہ بن زیاد سے کہ نعمان بن بشیر ایکشن نہیں لے رہا، وہ اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ انتقام نہیں لے گا، وہ کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی ایکشن لے گا۔ ایسا کر، نعمان بن بشیر گورنر کوفہ ہے، اس کو سسپینڈ کر دے اور اس کی جگہ جا کر تمہیں متعین کر رہا ہوں۔ لیٹر لیا اس نے، اور عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ مجھے بیعت چاہیے یا سر حسین چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب طریقہ ہے کہ ورق اس بات پر گواہ ہے، بعض لوگ نادانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی شاید جو ہے یہ ایسے اتفاقی واقعہ، نہ، اور میں اس پر گہری نظر ڈال چکا، ایک ورق کو دیکھا، کسی بھی رائٹر نے جنگ کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی اور غزوہ ہوا، اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کیے۔ جس نے استعمال کیے انہوں نے کہا جی کربلا کا حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا، اور کسی نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، میں نے کہا خبردار زبان کو لگام دے، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، شہزادہ حسین ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ اور میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، آنے میں دین میری بات سنیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں شہزادہ حسین ہے، بولو شہزادہ، اور میری بات نہیں، خلیفہ 2 عمر بن خطاب کی بات تو مانو نا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو، ایران فتح ہوا، شہزادی آئی اور آپ نے اعلان فرمایا یہ حسن کی پری، اللہ نے تعلیم بھی دی، حسن بھی دیا، خوبصورتی بھی دی۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، فرمایا شہزادی کا نکاح میں شہزادے سے کروں گا۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو اب مجلس تو برخاست ہو گئی، آپ نے فرمایا اگلے دن جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، پھر فیصلہ کریں گے، لیکن آپ مطمئن رہیں یہ شہزادی ہے، کسی عام فوجی کو نہیں دوں گا، شہزادی شہر بانو عام فوجی کو نہیں دوں گا، فرمایا شہزادے کو دوں گا۔ اب سب نے مبارکباد دی عبداللہ بن عمر کو، کہا عمر کے بیٹے عبداللہ مبارک ہو تمہیں، تم بھی شہزادہ ہیں، تیرا ابا بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، فرمایا تیرے ساتھ نکاح ہوگا، مبارکباد دے رہے ہیں۔ 24 گھنٹے مبارکباد دیتے رہے۔ جب اگلا دن آیا منبر پر جلوہ گھر ہوئے، آپ نے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر کو، کہا بڑی تو مبارکبادیاں تو قبول کر رہا تھا، سن میں جو عمر کی نظر میں عبداللہ بن عمر تو شہزادہ نہیں ہے، فرمایا میرے نبی کا شہزادہ میرا حسین ہے، فرمایا شہر بانو بھی شہزادی ہے اور میں شہزادہ حسین کی بارگاہ میں اسے پیش کرتا ہوں، اور میں عمر خود نکاح پڑھاتا ہوں، میں عمر خود، میری بات سنو، عمر خود نکاح۔ اب اگلی بات سنیں بھئی، اگر آپ کی بیٹی کا نکاح ہو نا، میری بات سنیں، تے نکاح خاں بندہ ٹھیک نہ ہو، نکاح پڑھانے والا بندہ ٹھیک نہ ہو تو بھائی نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو پھر آگے نسب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اولاد بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ارے ماننا پڑے گا، امام زین العابدین کی اماں شہر بانو کا نکاح جو عمر نے پڑھایا، نکاح کا عمر ہے، ماننا پڑے گا۔ جب امام زین العابدین کا نسب ٹھیک ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرا عمر بھی ٹھیک ہے، عمر بھی، اور عمر کے عشق میں کوئی شک، کبھی شک، خدا کی قسم جے آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا، فرمایا شہر بانو شہزادی ہے، میں شہزادی کا نکاح شہزادہ حسین سے کر رہا ہوں، اور تو کون ہے عبداللہ بن عمر؟ فرمایا تو حسین کا غلام ہے، حسین کا غلام، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بچپن میں حضرت صاحب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، بچے، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہاتھ امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بول کھیل رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین بادشاہ ہیں، اب صاحب آتے ہیں کہ جو بادشاہ کا بیٹا ہو تو اس کی سوچ ہی بادشاہوں والی ہوتی ہے۔ اب اس نے حضرت عمر کے بیٹے دوڑے، بول پکڑ لی، بول پکڑی نا تو امام حسین آگے بڑھے، آپ نے بول چھین لی اور فرمایا اوے ساڈے غلام آ، تو ساڈا غلام ہے تو غلام زادہ ہے، تے بول چھین لی، آپ نے لے لی نا، بول لے لی، تو ایک جملہ جو کہا نا، فرمایا غلام زادے، یعنی ہمارے غلام۔ جب اتنا جملہ کہا تو ہاتھ عمر کے بیٹے دوڑ کر گئے، ابا جی بادشاہ آپ، امیر المومن آپ، 25 لاکھ مربع میل پر حکومت آپ کی، اور حسین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ غلام زادے، ہم ان کے غلام ہیں۔ اب یہ بات کی تو خدا دی قسم ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے،
تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہی قدموں میں ننگے پاؤں امام حسین کے پاس آئے، دوڑ کر ننگے پاؤں آئے، کہا شہزادہ حسین کیا آپ نے یہ جملہ میرے بیٹے سے کہا ہے کہ غلام زادے بول دے؟ کہا اب سچ بولنا تھا، جھوٹ تو کبھی زبان پر آیا نہیں تھا۔ کہا چچا عمر ہاں میں نے کہا ہے، غلام زادے کہا ہے، آپ ہمارے غلام ہیں، میرے نانا کے غلام ہیں۔ جب حسین پاک نے یہ فرمایا نا، خدا دی قسم جے آنسو بہرے عمر دے، تو آپ نے کاغذ پکڑا، فرمایا شہزادہ حسین ذرا اپنے ہاتھ سے لے کر دے اور کل قیامت کے روز گواہی دینا کہ تیرے نانے نے ہمیں غلامی کے لیے قبول فرما لیا۔ اور لکھوایا حسین سے، اور نام لکھوایا، دستخط کرائے، اور اپنے بیٹے سے کہا، فرمایا یہ کاغذ سنبھال کے رکھ، جب عمر کا وصال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا، جب فرشتے پوچھے کون ہے میں بتاؤں گا مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے، حسین کا غلام آ گیا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں، انصاف کی دعوت اسلام دیتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے عمر کے انصاف میں کوئی شک ہے؟ مگر خدا کی قسم البدایہ والنہایہ اٹھائیں، اسواق المور کا اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے آپ اسی لین میں، فوجیوں کی لین میں حضرت امام حسن بھی کھڑے ہیں، امام حسین بھی کھڑے ہیں، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب لین لگی ہوئی ہے، فوجی آ رہے ہیں، آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو انصاف کے ساتھ مال تقسیم کر رہے ہیں نا، آپ کی نظر پڑی کہ پیچھے شہزادہ حسین کھڑا ہے، آپ اسی وقت دوڑے ننگے پاؤں، اسی طرح شہزادہ حسین کو لے آئے، اس شہزادہ حسین کو۔ اب انصاف کا تقاضا کیا، میری بات سنیے، عدل کا تقاضا یہ ہے نا کہ جہاں فوجی کھڑا تھا لین میں، اسی لین میں آ کر برابر تقسیم کرتے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے، منبر پر بیٹھا ہوں، کہ عدل کا درس دینے والا، عدل کو زمین سے بھرنے والا، یہاں پر آ کر عشق مصطفیٰ میں آل محبت سے، آل محمد سے، اولاد محمد سے اتنا عشق تھا کہ عشق غالب آیا۔ کہا شہزادہ حسین تو آگے آ جا، آگے لے کر آئے، اور سب کو وہ 500 درہم دے رہے تھے، برابر تقسیم کر رہے تھے۔ اور جب شہزادہ حسین آیا تو اس کو 500 نہیں دیے، 1000 درہم دیے۔ کتنے دیے؟ ڈبل حصہ دے دیا۔ اتنے میں عبداللہ بن عمر نے احتجاج کیا، کہا ابا جی انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے تلوار چلا رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، اتنا بڑا مجاہد ہوں، فوجی ہوں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جا کر میں کافروں کے مقابلے لڑتا رہا ہوں۔ اب آپ نے ایک بات تو یہ ہے کہ حسین کو پیچھے سے بلا کر آگے لے کر آئے ہیں، پھر انہیں آپ نے ڈبل حصہ بھی دے دیا ہے، اور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے 500 درہم دیے، ان کو 1000 درہم دیا ہے۔ اب میری بات سنیں ذرا، عشق مصطفیٰ اور آل محمد سے محبت کی جھلک دکھا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مجمع میں صحابہ میں آپ نے فرمایا، او عبداللہ بن عمر سن، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے حسین کو ڈبل دے دیا، تجھے آدھا دیا ہے، اس کو ڈبل حصہ دے دیا۔ پھر پیچھے سے لے کر آیا، فرمایا سن غور سے۔ عبداللہ بن عمر سے کہا، فرمایا جیسی ہے نا حسین کی اماں ویسی اماں لے کر آ، حسین کی ماں جیسی ماں لے کر آ، حسین کی خالہ جیسی خالہ لے کر آ، حسین کے خالو جیسا خالو لے کر آ، حسین کے چچا جیسا چچا لے کر آ، حسین کی نانی جیسی نانی لے کر آ، حسین کے نانا جیسا نانا لے کر آ۔ اور پھر آپ نے گردان طویل آپ نے خطاب فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ مسلسل خطاب فرماتے رہے، بولتے رہے، بالآخر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، معافی مانگی۔ اب یہ جن کا عشق یہ ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت صاحب، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ہوتا، یہ اقتدار کیا ہے جو یزید بیچارہ تڑپ رہا تھا اقتدار کی خاطر۔ البدایہ والنہایہ کے اندر اماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عمر پاک ممبر پر بیٹھے، میرے بل دیکھیں ادھر، ممبر پر بیٹھے ہیں، اور شہزادہ حسین جب چل کر آئے نا اور کہا چچا عمر آپ ممبر سے نیچے اتریں، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، اللہ دی عزت دی قسم جے حضرت عمر روتے ہوئے نیچے اترے اور شہزادہ حسین کو ممبر پر بٹھایا، اور رو کر کیا کہا، اور میں کہوں نا کہ وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، وہ تخت سکندری پہ
تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ عمر نے اس وقت اقتدار، ممبر چھوڑ دیا، کہا شہزادہ حسین یہ تیرے نانے کا ممبر ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ اور جن کو سمجھ تھی ان کا کردار یہ ہے، اور جن کو نہیں سمجھ تھی، معرفت نہیں تھی، وہ بدبخت عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ جب مجمع جو ہے لگایا اس نے، اور اس بدبخت نے ایک جملہ کہا حسین جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی تیرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی؟ اور اس وقت حضرت زید بن ارقم، میں حوالہ کوٹ کر لیں ذرا، آپ تاریخ کامل اسیر کے اندر ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، اور سر الشہادتین کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری، یزید نے نہیں ماری، گستاخی نہیں کی، لیکن دو روایتیں لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت زید بن ارقم، سارے بولے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول نے دیکھا عبید اللہ بن زیاد چھڑی مار رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ دربار یزید میں حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول نے دیکھا، وہ گواہی دیتے ہیں کہ یزید پلیت نے بھی چھڑی ماری تھی۔ اب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں زید بن ارقم دیکھا وہ چھڑی مار رہا ہے، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوے ظالم، مرجانہ کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ ان لبوں کو چوس رہے ہوتے تھے، ان لبوں کو چوم رہے ہوتے تھے۔ مصطفیٰ نے حجر اسود کو تو پتہ نہیں ایک بار دو بار چوما ہوگا، حجر اسود کو تو چند بار چوما ہوگا، لیکن حسین کے گلے کو تو بار بار چوما ہوگا۔ اور زید بن ارقم صحابی رسول فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں سونے ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، فرمایا یہ بظاہر تمہیں نظر آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے ہونٹ، فرمایا یہ میرے نبی کی بوسہ گاہ ہے، یہ میرے نبی کی بوسہ گاہ ہے۔ اور جب حضور کی، میری بات سنیں، جہاں حضور کے مبارک لب لگے ہوں گے، جب ان پر تلواریں چلی ہوں گی، نیزے چلے ہوں گے، تو میرے مصطفیٰ کے لبوں کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے، وہ یہ ہے کہ بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں، یہ بعض لوگ جو ہے یہ بضد ہیں کہ جی یزید کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں، اور کچھ نہیں تو رحمۃ اللہ لکھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک قطعاً کوئی نرم گوشہ نہیں کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ لکھیں یا شروع میں حضرت لگائیں، ادب کا نام لیں۔ آپ یہ سوال جو ہے آپ کا، اس کا جواب میں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں، آپ قرآن میں لے کر گھر میں جا کر تحقیق کریں گے۔ آپ بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ سورہ الاحزاب کی 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 56 ہے، بڑی معروف ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ پہلے 56 آیت ہے، اس کے بعد 57 آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، یعنی اس سے بالکل متصل اگلی آیت 57 جو ہے، 57 آیت کے اندر 57 میں اللہ نے فرمایا نبی پر درود بھیجنے والوں، درود بھیج کر اس نیکی کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، بڑی کام کی بات کر رہا ہوں۔ درود بھیجنے والوں، سلام بھیجنے والوں، اب 100 سال 80 سال میں سلام بھیجتے رہے، لیکن اسے محفوظ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا سنو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیا، اذیت دی، اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان سارا لوگوں تے اللہ دی بھی لعنت ہے تے رسول دی بھی لعنت ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ بے جیڑا نبی نو دکھ دے وے اون دے تے اللہ دی بھی لعنت، سارے بول اللہ دی بھی۔ بھئی گھر میری بات سنیں، میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، آن دی ریکارڈ ہے، آپ یہ نیٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، گھر قرآن کھول کر دیکھیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی پاک نو دکھ دے،
تے اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، رسول دی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہم سب مومنوں کی بھی لعنت ہو۔ سچ ہے نا؟ اس پر اللہ دی لعنت، رسول دی تے ساڑی بھی لعنت ہے، لعنتوں کی پھٹکار ہے۔ اس لیے اب تعین کرنا چاہتا ہوں، تعین یہ یاد رکھ لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ کوئی عالم سنے گا نا میری گفتگو، تو وہ آپ عالمانہ انداز میں سنے گا، اس کو دیکھے گا، پرکھے گا، تحقیق کرے گا۔ میں وہی عالمانہ انداز اپنا رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے تفسیر کا، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ تو میں یزید کے حامی کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، سن، اللہ نے فرمایا جیڑا رسول کو اذیت دے وہ لعنت کا حقدار ہے، رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ اب میں تعین کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات جل مجدہ نے اسی سورہ عذاب میں، ورق پلٹ کر پیچھے آ رہا ہوں، اب اس میں رب کائنات جل مجدہ نے فرمایا کہ میرا نبی وصال فرما جائے نا، مصطفیٰ کا وصال ہو جائے، تو امہات المومنوں کی مائیں ہیں، آقا کے ازواج مطہرات ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ آیت نمبر 53 میں رب نے فرمایا مصطفیٰ کے وصال کے بعد اگر کوئی امتی مصطفیٰ کی زوجہ کے ساتھ نکاح کرے وہ مصطفیٰ کو دکھ پہنچائے گا۔ بھئی کہاں مصطفیٰ کے وصال کے بعد آقا کی زوجہ کے ساتھ نکاح کرے، امتی کا مصطفیٰ کی نبی کے ساتھ رب نے نکاح حرام کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ اب میں نکتہ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بڑا گہرا نکتہ ہے۔ آپ قرآن میں غوطہ زن ہوں، آؤ میرے ساتھ مل کر ہم قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہیں، رب سے قرآن کا فہم مانتے ہیں۔ مولا ہمیں قرآن کی فہم عطا فرما۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے میری بات سنیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے وصال کے بعد شہزادہ حسین کربلا میں شہید ہوا تو بھئی مصطفیٰ کو دکھ کیسے پہنچا؟ حضور تو قبر میں ہے۔ اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے وصال کے بعد اگر کوئی مصطفیٰ کی بیوی سے نکاح کرے تو گنبد خضرا میں حضور کو دکھ ہوگا۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ جن کو سمجھ آ رہی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں بولو انشاءاللہ۔ جو یہاں بیٹھے گا بولے گا مسجد میں بیٹھ کر، انشاءاللہ وہ قبر میں بھی فرشتے پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں بھی خاموش رہے گا، وہاں بھی بول پڑے گا۔ میری بات سنیں، مصطفیٰ کے وصال کے بعد اگر زوجہ سے نکاح کرے حضور کو دکھ ہوتا ہے، ماننا پڑے گا حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری اب بات سنیں، ایک ہے حضور کی زوجہ کے ساتھ نکاح کرنا، سمجھ آئی؟ تو زوجہ سے نکاح کرے دکھ ہوگا، تو جب علی اصغر پر تیروں کی بارش ہو رہی ہوگی، علی اکبر کا سر تن سے جدا کیا گیا ہوگا، جب خیموں کو جلایا گیا ہوگا، حضور پر کیا بیتی ہوگی؟ میں پھر نجدی سے کہتا ہوں ذرا غور کر، حدیثیں اٹھا کر دیکھ۔ آپ کو پتہ ہے امیر حمزہ کا قاتل کون ہے؟ حضور کے چچا ہے امیر حمزہ، وحشی۔ سارے بولے کون ہے؟ وحشی۔ وحشی نے 3 ہجری میں امیر حمزہ کو شہید کیا، 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو وحشی آیا اور سرکار نے امان دے دی، اور سرکار نے امان دے کر وحشی سے کہا او وحشی بتا تو نے میرے چچا امیر حمزہ کو کیسے شہید کیا؟ شہادت امیر حمزہ کو بیان کیا، اس نے کہا میں یوں خنجر مارا اور یوں میں نے آپ کا کلیجہ نکالا، ساری شہادت بیان کی۔ سرکار کی مبارک ریش مبارکہ داڑھی سے تر ہو گئی، آنسوں سے تر ہو گئی، اور میرے والے دیکھے ادھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا اوے وحشی تجھے معاف کر دیا، امان دے دی، خبردار تو میری آنکھوں کے سامنے آ کر ودوہا والا چہرہ نہ دیکھا کر، فرمایا میرے سامنے نہ آ کر، میرے سامنے آ کر نہ بیٹھا کر، تو سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے چچا امیر حمزہ کی شہادت یاد آتی ہے۔ میں کہتا ہوں ارے یزید کس جنت میں جائے گا؟ حضور فرما رہے ہیں ایک چچا کا امیر حمزہ کا قاتل ہو، حضور فرمائے ویسی امان دے دی ہے میری آنکھوں کے سامنے نہ آ۔ یہ یزیدی کیسے مصطفیٰ کے سامنے آ سکتے ہیں؟ اور پھر جنہوں نے گنبد خضرا حضور کو تڑپایا اور حضور کی آل کو تڑپایا، اور یہاں تک
حضرت صاحب میں نے ایک مقام پر دیکھا ہے، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ ایک مقام پر کڑاکے کی دھوپ تھی اور ایک جگہ یزیدی فوجی ٹھہر گئے شام جاتے ہوئے، اور وہ کہیں پانی تلاش کرنے گئے، پانی دیر سے ملا، جب واپس آئے سورج غروب ہو گیا، اور اب وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے آگے قافلوں کا جلدی چلے آگے آبادی میں جا کر ٹھہریں گے، انہوں نے سواریوں کو دوڑایا، اور اتنے میں فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کے سامنے اس کے ابا حسین کا سر ہے، اور سر حسین جس بندے نے اٹھایا ہوا ہے نیزے پر وہ نیچے گرا اور زمین میں گاڑ گیا۔ اب وہ سارے فوجی آئے، انہوں نے زور لگایا مگر سر حسین نہیں اٹھ رہا۔ امام زین العابدین کے پاس آئے، کہا زین العابدین تو نے ہمیں بد دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی ہمارا بد دعا دینے کا وقت نہیں آیا۔ کہا پھر شہزادہ زین العابدین بتا کیا وجہ ہے، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھایا جا رہا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ پھوپھی زینب سے کہا، فرمایا آپ میرے نبی کے شہزادے اور شہزادیاں گنے، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ سب کے نام پکارے، جب سکینہ کا نام آیا تو جواب نہیں آیا۔ آپ زین العابدین نے فرمایا کہ پھوپھی زینب جب سکینہ پیچھے رہ گئی ہے تو میرے بابا کا سر نیچے آیا ہے۔ فرمایا یہ سارے لوگ مل کر بھی اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکتے۔ فرمایا پہلے شہزادی سکینہ کو لے کر آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئیں، کتاب میں نے پڑھا ہے، چلتے چلتے گئیں تو ایک جھاڑی تھی، جھاڑی کا درخت تھا اور اس میں ریت پڑی تھی، ریت کا سرانہ بنا کر شہزادی جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی، اور ایک برقع پوش خاتون ہے، نقاب لیا ہوا ہے، اس نے گود میں لیا ہوا ہے، اور وہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں کہ یوں کربلا کا واقعہ ہوا، یوں علی اصغر کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ وہ سارے واقعات سکینہ بیان کرتی ہے، وہ برقع پوش خاتون سنتی بھی ہے، روتی بھی ہے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ قریب گئی تو جا کر شکریہ ادا کیا کہ مائی صاحبہ آپ کا شکریہ، ہماری بچی کو سنبھال کر رکھا ہے۔ جب بچی کو لیا سکینہ کو تو اس عورت کا شکریہ ادا کیا، اور جاتے ہوئے پوچھا اتنا تو بتا دے تو نیک عورت ہے، برقع پوش عورت، برقع پوش خاتون، تو ہے کون؟ آگے فاطمہ الزہرا نے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی زینب پہچانتی نہیں، میں تیری اماں فاطمہ ہوں۔ جب رات کا اندھیرا چھایا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ گھبرا رہی تھی تنہائی میں دلاسا دینے کے لیے اپنی قبر انور سے نکل کر اس کو سنبھالنے کے لیے آ گئی ہوں۔ یہی وہ قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا ہے۔ آج وہ سوق، وہ بازار چھتا ہوا ہے، اور جہاں پر یہ قافلہ رکا اور آگے جشن کا سماں تھا، اور اس میں بھی ایک بوڑھی خاتون، اس نے دیکھا یہ منظر دیکھا کہ پاک بیویاں سواریوں پر ہیں اور زین العابدین کو کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور پوچھا آ کر، کہا قافلے والو تم قیدی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو؟ قرآن نے کہا ہے قیدیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، تو کسی نے پانی مانگا پانی دے دیا، کھانے کے لیے کچھ مانگا وہ دے دیا، کھجوریں لا دیں، گوشت لا دیا، اور پاک بیویوں کو چادریں لا کر دیں۔ وہ بوڑھی عورت ہاتھ میں لاٹھی ہے، حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خادمہ، سب کچھ دیا، اور آخر میں جو ہے زینب نے پوچھا، فرمایا مائی صاحبہ تو نے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، ہمیں کھانے کو دیا، چادریں دی، بڑی خاطر تواضع کی، ہم تو مسافر لوگ ہیں، غریب الوطن ہیں، آپ کچھ ہم سے مانگنا چاہیں تو ہم دعا کی صورت میں یہ جزا اس کا پلٹا سکتے ہیں، احسان دے سکتے ہیں۔ کہا ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو ہم دعا کر دیتے ہیں۔ اس مائی فضہ نے کہا، فرمایا میری ایک ہی دل میں خواہش ہے کہ جب میں مدینہ منورہ میں تھی، یہودی مذہب پر تھی، یہودی تھی،
اور میں نے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مجھے فاطمہ نے جہنم کی آگ سے بچایا، کلمہ پڑھایا، اور پھر جو ہی مسلمان ہوئی اور میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی گھر میں خادمہ بن کر رہی، اور میرے دل میں خواہش ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے شہزادے تھے حسن و حسین، اور ایک بیٹی زینب تھی۔ فرمایا میں ان کو گھر میں کھلاتی تھی، پلاتی تھی، بازار سے کھلونے لا کر دیتی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ بچپن کا دور ہے، اور میری پھر شادی ہو گئی، میں دمشق میں آ گئی، ملک شام میں آ گئی، اور یہاں پر زندگی بسر کرتی رہی۔ لیکن اب طویل عرصہ گزر گیا ہے، دل چاہتا ہے دعا کر دیں کبھی زندگی میں حسین مل جائے، کبھی زندگی میں حسین مل جائے، کبھی زندگی میں زینب مل جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں صاحبہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں زینب ہوں اور جس کا سب سے آگے سر اقدس ہے وہ شہزادہ حسین ہے۔ فضا کی چیخیں نکل گئی، اور جب وہ قافلہ ساتھ چلا، وہ بھی ساتھ چل دی۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، میں بارگاہ حسینیت میں یہ عقیدت کے پھول نشاور کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا شہزادہ حسین کی عظیم قربانی کا واسطہ کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ملک پاکستان کو لاک ڈاؤن کی مصیبت سے ہمیشہ محفوظ فرما، اور بلاؤں وباؤں سے بیماریوں سے محفوظ فرما، وما علینا الا البلاغ۔